الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الفصل التاسع النواب الاربع۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا مصنف نے ذکر فرمایا، اور اسی کے اندر یہ بحث ہے کہ جس کو ہم نواب اربع کی بحث کہتے ہیں، کہ امام کے جو 4 نائبین تھے، اور مصنف نے یہاں پہ 2 عنوان باندھے ہیں، ایک النیابۃ الخاصہ اور ایک النیابۃ العامہ۔ اور مصنف یہ فرماتے ہیں کہ نیابت عامہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جس کی شرائط میں سے ایک اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے علاوہ اس بندے کا عادل ہونا، مخالفت الہوا، خواہشات نفس کا مخالف ہونا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری صفات ہیں کہ جس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو نیابت خاصہ ہے کہ جس میں کوئی بھی امام معصوم کسی بندے کا نام لے کر اسے معین کرتا ہے، تو یہ نیابت خاصہ زیادہ اہمیت والا کیا ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے خاص نائبین کی، اور وہ بھی غیبت کے دوران جو ہے وہ نائبین کی کہ جس میں امام کی جان کو جو ہے وہ خطرہ بھی ہے، تو یہاں پہ پھر ایک ایسے نائب کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو بہت ہی قابل اعتماد بندہ ہو، اور جس کے اوپر اس طرح کا اعتماد ہو کہ وہ امام علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرے گا کہ امام جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اور یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ بمعنی الکلمہ ایک عربی میں تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جو ایک واقعاً جیسے امین کہا جاتا ہے وہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ رازوں کو راز رکھ سکتا ہو، اور امور کو چھپا سکتا ہو، اور اس کے علاوہ تقوی اور ورع کے اعتبار سے اور اس کی ذہانت کے اعتبار سے اسے بلند مرتبے پہ فیض ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد مصنف سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نائب اول کے متعلق جو ہے وہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں کہ جن کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ سعید ہے، یعنی عثمان بن سعید۔ کنیت جو ہے وہ ان کی ابو عمر ہے، اور جو لقب ان کے مشہور ہیں ان میں سے مشہور لقب عمری ہے۔ عمری ان کے دادوں میں سے کسی کا نام عمر تھا، تو عمری اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ عسکری بھی اس کا لقب ہے ان کا، اسدی بھی ہے، بنی اسد کے قبیلے کی طرف نسبت کی وجہ سے، اور سمان اور زیات بھی یہ مشہور تھے۔ سمان اور زیات کے جو القاب ہیں ان 2 کے متعلق جو ہے وہ مصنف وضاحت فرماتے ہیں کہ سمان اور جو زیات ہے، سمن سین سے ہے، یعنی جسے گھی کہتے ہیں، اور زیات جو ہے وہ زید سے ہے، تیل، یعنی گھی اور تیل کا جو کاروبار کرنے والا ہے، بیچنے والا ہے، اسے جو ہے وہ عربی زبان میں سمان اور زیات کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پہ مصنف نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مقام اور حیثیت کو چھپانے کے لیے، اور سلطان جائر اور اس وقت سے بادشاہوں سے جو ہے وہ تقیہ کرنے کی خاطر یہ تیل اور گھی کا اتنا زیادہ جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ آنا جانا اس معاملے میں تھا کہ ان کا جو لقب جو ہے وہ پڑ گیا تھا کہ یہ تیل والے ہیں، تیل بیچنے والے ہیں، گھی بیچنے والے ہیں۔ اور ادھر سے جو ہے وہ شیعہ کیا کرتے تھے، اپنے جو خطوط ہیں امام علیہ السلام سے جو انہوں نے سوال پوچھنے ہوتے تھے، اور جو اموال ہیں، جو خمس کا پیسہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ لا کر جو ہے وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو خطوط ہیں اور وہ جو سارا دینار وغیرہ ہیں، اشرفیاں ہیں، ان کو فی جراب سمن و زقا کے ہی، کہ وہ جو گھی کا ایک تھیلا بنا ہوتا ہے چمڑے کا، اس کے اندر وہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے زقاق، یعنی ایک ایسا چمڑا کہ جس کے ذریعے سے پانی اٹھایا جاتا ہے اور گھی اٹھایا جاتا ہے، تو اس چمڑے میں انہی خطوط کو اور انہی پیسے کو چھپا کے رکھا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر وہی جو برتن ہے، وہی جو چمڑے ہیں، وہی جو جلد کی بنی ہوئی ہیں مشکیزیں وغیرہ، اسی کو جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سب کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ گھی دے رہے ہیں، یہ جو ہے وہ تیل لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے وہ یہ چیز بھی راز میں رہا کرتی تھی۔
اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ بحث ہے کہ عمری اور بنی اسد کا لقب ان کا کیسے پڑا اور بنی اسد کے قبیلے سے ان کا کیسے تعلق بنتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبی بحث ہے اور ہم کیا ہے اس کو آپ کے سامنے جو بیان نہیں کرتے. جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ میں کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اہم ترین چیز جو ہمیں عثمان بن سعید کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ 11 سال کی ان کی عمر ہے، یعنی ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے، تو اتنی زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ ذہانت ہے اور عقلی طور پہ اتنے مضبوط جو ہے وہ شخصیت ہیں بچپن کے عالم میں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں اپنا جو ہے وہ خادم جو ہے وہ بنا لیا. یعنی 11 سال کا ایک بچہ ہے اور امام علیہ السلام باقاعدہ اس سے خدمت لے رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنے معاملات اور ان کو کیا ہے اپنا نائب بنایا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 11 سال کی عمر میں جس بچے کو پاس اتنی ذہانت ہے، اتنا وہ عقلی طور پہ مضبوط ہے، اس کے پاس عدالت اور وساقت ہے، تو یہاں پہ مصنف ایک جملہ لکھتے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ یہ سارے اللہ کے کام ہیں اور اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کیا ہے خاص کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی کیا ہے رحمت ہے. اور پھر 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت کرنا شروع کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوئے اور باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بیان بھی کیا ہے کہ یہ جو عمری ہے یہ میرا جو ہے وہ سکہ بندہ ہے، قابل اعتماد کہ ہے، میرا وکیل ہے. یہاں پہ ایک روایت پیش کرتے ہیں احمد بن اسحاق کی روایت، اور یہ الکافی سے ہے کہ روی عن احمد بن اسحاق قال سألت الامام الہادی علیہ السلام وقلت من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل، کہ اس نے کہا کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ بھئی کس کے ساتھ میں معاملہ کروں اور کس سے میں دین حاصل کروں اور کس کی باتوں کو میں قبول کروں، اور کوئی وہ بات کہے تو اس کی بات کو میں فوراً مان لوں. تو آپ اپنا کوئی بندہ بتائیں کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ میرا رابطہ کیا ہونا چاہیے اور کس سے جو ہے وہ میں اعتماد کروں اور اس کی بات کو کیا لے لوں. فقال الامام علیہ السلام العمری سے کہتی، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو عثمان بن عمری ہے، یہ جو عثمان بن سعید العمری ہے، یہ جو ہے وہ میرا سکہ اور قابل اعتماد بندہ ہے. فما ادى الیک عنی فعنی یؤدی، یہ تمہیں جو بھی میری طرف سے بیان کرے گا تو تم مطمئن رہو، یہ میری طرف سے بیان کرے گا. وما قال لك عنی فعنی یقول، اور یہ کچھ اگر میری طرف سے تم تک کوئی بات پہنچاتا ہے تو پھر جو ہے یہ میری طرف سے کیا کہے گا. لہذا فاسمع له واطع، تم اس کی بات کو سنو بھی صحیح اور اس کی بات کی اطاعت بھی کرو. پھر دوبارہ فرمایا کہ فإنه ثقة المأمون، کہ یہ بڑا قابل بھروسہ اور مأمون، یعنی جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں اور جس کو ہم امین بناتے ہیں، یہ وہ کیا انسان ہے. یعنی یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے اس کے اوپر کتنا بھروسہ تھا اور اس کے متعلق الثقۃ المأمون، اور 2 دفعہ کہا کہ فعنی یؤدی فعنی یؤدی، کہ یہ میری طرف سے چیزیں بیان کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی شک کی تمہیں گنجائش ہی نہیں ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے تو پھر یہ جو عثمان بن سعید ہیں العمری، یہ ان کے کیا بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ان کے اوپر کیا مکمل بھروسہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ امام حسن عسکری السلام کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی احمد بن اسحاق سے یہی جملہ کہا تھا. یعنی یہ جو روایت تھی یہ احمد بن اسحاق سے تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کی گواہی آ گئی. ادھر سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی احمد بن اسحاق سے یہی کہا تھا کہ العمری، لیکن ساتھ اضافہ کیا اس کے بیٹے کا بھی کہ العمری و ابنہ، العمری و ابنہ ثقتان، کہ عمری اور اس کا جو بیٹا ہے یہ دونوں کیا ہیں، سکہ ہیں. بیٹا محمد آگے ان کا کیا ذکر آئے گا. اور پھر یہاں پہ فرمایا کہ فما ادی الیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک فعنی یقولان، کہ یہ دونوں جو بات میری طرف سے بیان کریں گے تو وہ میری طرف سے بیان کریں گے، اور جو بھی تمہیں میری طرف سے کہیں گے تو وہ ہماری طرف سے کہیں گے. لہذا جو ہے وہ فاسمع لہما واطعہما فإنہما ثقتان المأمونان، بالکل وہی جملے جو ان کے والد کے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے وہی ہیں. فقط یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ کیا ہو گیا ہے، تثنیہ کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ ان دونوں کی اطاعت کرو، ان دونوں کی بات کو سنو، اور یہ دونوں کیا ہیں، سکہ ہیں اور دونوں کیا ہیں، مأمون ہیں. اور یہاں پہ ایک اور روایت بھی مصنف نے کیا ہے ہمیں امام حسن عسکری السلام کی ملتی ہے کہ انہوں نے ایک تفصیلی جو ہے وہ پیغام بھیجا تھا اسحاق بن اسماعیل نیساپوری کو، اور وہاں سے جو ہے وہ ہم کچھ جملے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ
انہی کے متعلق جو ہے وہ عثمان عمری کے متعلق کیا ارشاد فرمائے۔ اس میں انہوں نے لکھا اسحاق بن اسماعیل کو امام علیہ السلام نے کہ فلا تخرجن من البلدہ حتی تلقى العمری رضی اللہ عنہ برضای عنہ وتسلم علیہ وتعرفہ ویعرفک، کہ تم اس وقت سے شہر سے باہر نہ نکلنا جب تک تم عمری سے نہ مل لو، اور ہمارے راضی ہونے کی وجہ سے عمری سے اللہ بھی اس کے اوپر راضی ہے، اور جب تم عمری سے ملنا تو تم اسے سلام کرنا، جب تم سلام کرو گے تو وتعرفہ ویعرفک، تم بھی اسے پہچان لو گے اور وہ بھی تمہیں پہچان لے گا۔ اس کے بعد عمری کے متعلق امام حسن عسکری السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فإنہ الطاہر الامین العفیف القریب منا و الینا، کہ طاہر کا جو ہے وہ لقب عطا کیا کہ یہ پاک و پاکیزہ انسان ہے، یہ امین انسان ہے، عفیف عفت و پاک دامی کو اپنانے والا یہ انسان ہے، اور ہماری طرف یہ بہت ہی کیا ہے قریبی ہے۔ یعنی یہ بڑے جو ہے وہ رشک کی بات ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ جس کو طاہر اور امین کہیں، اور وہ بھی بندہ بھی غیر معصوم ہو، اور اس کے متعلق کہیں کہ یہ پاک دامن ہے اور امام گواہی دیں، تو آپ خود جو ہے وہ سوچیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ اس شخص کا کیا ہے مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی جو محمد بن اسحاق بن اسماعیل تھے، تو محمد بن اسماعیل اور علی بن عبداللہ السجستانی کی بھی روایت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب سامرہ گئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ شیعوں کی کیا جماعت بیٹھی ہوئی تھی، حتی داخل بدر خادم ہو، یہاں تک کہ جو ان کا ایک خادم ہے جس کا نام بدر ہے وہ محفل میں آتا ہے، اور وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یا مولایا بالباب قوم شعث غبر، کہ دروازے پہ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو گرد و غبار سے کیا اٹے ہوئے ہیں اور سفر کی وجہ سے گرد و غبار ان کے اوپر ہے۔ تو فقال لہم، تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہؤلاء نفر من شیعتنا بالیمن، کہ یہ جو لوگ آئے ہیں وہ یمن سے جو ہے وہ ہمارے شیعہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ امام حسن عسکری السلام نے فرمایا بدر سے کہ جاؤ اور عثمان بن سعید العمری کو کیا بلا کے لاؤ، فمز فاتنا بعثمان بن سعید العمری۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے پھر عثمان آ گیا یہاں پہ، تو فقال لہو سیدنا ابو محمد، تو یہاں پہ جو ہے وہ امام ابو محمد یعنی امام حسن عسکری السلام نے فرمایا اس سے عمری سے کہ امز یا عثمان فإنک الوکیل، کیا ہے عثمان جو ہے وہ تم چلو اور تم کیا ہو وکیل ہو، یعنی لفظ وکیل جو ہے وہ امام نے کیا ہے اسے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ الثقۃ المأمون، تم ثقہ بھی ہو قابل اعتماد، مأمون بھی ہو، کس کے اوپر؟ علی مال اللہ، یعنی اللہ کے مال کے اوپر تم کیا ہو امین ہو، لہذا تم کیا آگے بڑھو، ابھی یہ قوم آئی ہوئی ہے ہم سے ملاقات کے لیے، تم آگے بڑھو، وَقْبِضْ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الْيَمَنِيِّينَ مَا حَمَلُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، کہ تم جاؤ ان بندوں کے پاس اور یہ جو مال لے کر آئے ہیں، امام کا مال لے کر آئے ہیں، تم جاؤ اور تم کیا ہے اسے کیا ہے اپنے ہاتھ میں لو اور اسے کیا ہے اپنے قبضے میں لو۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ امام علیہ السلام خود موجود ہیں، اور وہاں پہ محفل میں جو ہے وہ عثمان بن سعید بھی موجود نہیں ہے، باقاعدہ اس کو بلایا، انتظار کیا، اور پھر اسے کہا کہ تم جاؤ اور ان لوگوں سے کیا ہے مال جو ہے وہ لے کر آؤ۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد ثم قلنا باجمعنا یا سیدنا، پھر ہم سب نے جو ہے وہ مل کے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ جملہ کہا کہ واللہ ان عثمان بن سعید لمن خیار شیعتک، کہ اللہ کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ عثمان بن جو سعید ہیں وہ آپ کے شیعوں میں سے جو بہترین شیعہ ہیں ان میں سے ہیں، لیکن ولاکن زدتنا علما بموضع من خدمتک، لیکن آج جو آپ نے یہ کام کیا ہے کہ انتظار کروایا اور عثمان کو بلایا، تو آپ نے جو ہے وہ ہمارے علم میں کیا ہے آپ نے اضافہ کر دیا، ہماری معرفت میں اضافہ کر دیا کہ یہ عثمان بن سعید کا آپ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، کہ انہ وکیلک وثقتک علی مال اللہ، کہ یہ تو جو ہے وہ آپ کا وکیل ہے، یعنی ایک غیر معصوم جو ہے وہ آپ کا نائب بن گیا، اور اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ ایک غیر معصوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے مال کے اوپر وہ جو ہے وہ آپ کا سکہ اور قابل اعتماد بندہ ہو گیا۔ تو قال علیہ السلام نعم، تو امام نے کہا بالکل ہم جو ہے وہ اس سے یہ رتبہ دیتے ہیں، اور تم سب لوگ گواہ رہو، واشہدوا علی ان عثمان بن سعید العمری وکیلی وان ابنہ محمدا وکیل ابن مہدیکم، کہ تم سب لوگ اس بات کی اوپر گواہ رہنا کہ عثمان بن سعید العمری میرا وکیل ہے، اور اس کا جو بیٹا آئے گا محمد وہ میرے بیٹے کا وکیل ہوگا جو کہ تمہارا کیا ہے مہدی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک اور روایت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی جو ہے وہ شیعوں کے ایک جماعت سے ہے، اور اس میں سے علی بن احمد، احمد بن ہلال، حسن بن ایوب علاوہ جو ہے موجود ہیں،
وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بھی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان سے ہم سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بعد جو ہے وہ کون حجت خدا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ 40 جو ہے وہ ہم کیا لوگ شیعوں کے کیا ہے وہاں پہ بیٹھے تھے۔ فقام علیہ عثمان بن سعید العمری، اور عثمان بن سعید بھی وہاں پہ کیا موجود تھے، تو وہ کیا وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یبن رسول اللہ ارید ان اسألک عن امر انت عالم بہ منی، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں ایسی چیز کے متعلق کہ جس کو آپ ہم سے کیا بہتر جانتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم کس چیز کے متعلق کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہو۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ جو میرے بعد حجت ہیں وہ کون ہیں، تم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زیارت کرنا چاہ رہے ہو، دیکھنا چاہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اسی لیے آئے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ چھوٹا بچہ آتا ہے، کأنہ قطعۃ قمر، کہ جیسا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اشبہ الناس بابی محمد العسکری، جو کہ امام حسن عسکری اسلام کے کی بالکل کیا شکل کی طرح ہے اور ان کے کیا بڑا کیا مشابہ ہے۔ جب وہ بچہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم اطیعوہ ولا تتفرقوا من بعدی فتہلکوا فی ادیانکم۔ وہی جو روایات ہیں کہ اس کی تم اطاعت کرنا، یہ کیا تمہارا امام ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ الا وانکم لا ترون بعد یومکم ھذا حتی یتم لہ عمرہ، کہ آج کے بعد تم جو ہے وہ اس امام کو نہیں دیکھ سکو گے، آج تم جو ہے وہ آخری دفعہ دیکھ رہے ہو۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ فاقبلوا من عثمان ما یقولہ، امام کو تو نہیں دے سکو گے لیکن عثمان کے ساتھ تم کیا رکھنا، رابطہ رکھنا، اور جو کچھ عثمان کہے امام سے لے کر تمہیں بتائے تو اس کو تم کیا کرتے رہنا، قبول کیا کرتے رہنا۔ تو اس محفل میں بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام نے عثمان کے متعلق کیا ہے یہ چیزوں کو کیا ہے بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں کہ عثمان العمری کا بڑا کردار ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت جو امام نے ایک بڑی دعوت کی تھی اور بہت ساری روٹیاں خریدی تھیں، آٹا خریدا تھا، بہت کئی رتل یعنی کئی کلو جو ہے وہ گوشت خریدا تھا، اس کی ذمہ داری بھی جو ہے عثمان بن سعید کو دی تھی، اور اسے ذمہ داری دی تھی کہ یہ فقراء کے اوپر تقسیم کرے۔ اور اس کے علاوہ جو عقیقے کی ذمہ داری تھی 300 جانور وغیرہ ذبح کرنے کی، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کیا عثمان بن سعید کو وہاں پہ دی تھی، اور لوگوں کو واضح کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی خاص بندہ ہے جس کا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بڑا رتبہ ہے۔ اور عثمان بن سعید العمری مصنف کہتے ہیں کہ بغداد میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے، سامرہ میں نہیں رہتے تھے، لیکن ان کا آنا جانا سامرہ کیا بہت زیادہ ہوتا تھا، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور امام علی نقوی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو ہے وہ بغداد آیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ عثمان بن سعید العمری پہنچے ہیں غسل کفن کے ٹائم پہ، اور کچھ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ غسل کفن میں بھی باقاعدہ کیا شریک ہوئے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ لیکن چونکہ یہ عقیدہ واضح ہے کہ امام معصوم کو جو غسل ہے وہ امام معصوم ہی دیتا ہے، تو اگرچہ اس بات کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں کہ امام مہدی علیہ السلام نے کیسے جو ہے وہ غسل دیا، کیسے ہنو دیا، لیکن اس بات کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عثمان بن سعید نے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے وہ غسل دیا، کفن دیا اور کیا دفن کیا۔ تو ظاہری بات ہے امام مہدی علیہ السلام بھی کیا ساتھ شریک ہوں گے، اگرچہ تاریخ اس چیز کو ذکر نہیں کرتی، لیکن چونکہ یہ عقیدہ کے طور پہ یہ چیز کیا ثابت ہے۔ اور امام حسن عسکری السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے درمیان جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے باقی رہتے ہیں، اور پھر ان کے کیا حالات بنتے ہیں اور لوگ ان کے متعلق امام کے متعلق کیا چیزیں پوچھتے ہیں، اس بات متعلق بھی کیا کچھ روایات ہیں، انشاءاللہ اس کو کیا ہے ہم اگلے درس میں کیا بیان کریں گے۔